السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یار اللہ۔ عرفان بھائی، آج کا جو موضوع ہے بڑا دردناک موضوع ہے۔ جی یقین جانے جو دیکھتے ہیں نا، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، فلسطین کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اکثر نوجوان ہمارا طبقہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے جہاد فرض ہو گیا ہے، جہاد کریں۔ اب ہمارا اس میں کیا رد عمل ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنی مسلمان ہونے کی طاقت کو دیکھیں نا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، صرف یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، وہ ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کو، ہماری بہن بھائیوں کو وہ ذبح کر رہے ہیں، اور اتنا مسلمان ہونے کے باوجود ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یقیناً اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کیا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یار میری بات سنیں، ہم لوگ نا جہاد ہماری حکومت ہمیں نہیں جانے دیتی نا، جی مجبوری ہے یا جو بھی مسائل ہیں ان کے، کم سے کم ہم معیشت، جو معاشی حالات ہیں، معیشت جی بالکل، ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں بائیکاٹ تو نا، کر ہمارے بس سکتے میں ہیں یہ تو ہے۔ ہاں یہ بالکل، ہم جو چیزیں خریدتے ہیں مصنوعات پروڈکٹ بائیکاٹ کریں، ان کی یہ معاشی ان کا یہ بائیکاٹ کیا جائے۔ بالکل بوتلیں، آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، قلم تو اٹھا سکتے ہیں، بالکل اپنی زبان کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اور مصنوعی بائیکاٹ کرنا یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ جب آپ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، وہ فروخت نہیں ہوگی، ان کی جو معیشت ہوگی وہ کمزور پڑ جائے گی، وہ اپنی معیشت کو سنبھالیں گے، اور یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں غزوہ وہ بھول جائیں۔ تبوک تھی نا، جب حضور نے بند کروا دیا تھا، کون سی وہ جنگ تھی؟ غزوہ تبوک تھی نا، جہاں پر حضور ایک ہتھیار ڈال رہے تھے، تو حضور نے معیشت ان کی تباہ کر دی تھی، ان کے راستے بند کر دیے تھے کھانے پینے کے، تو خود انہوں نے ہتھیار ڈال کر تاکہ ہم جو ہے نا جنگ نہیں کرتے، بغیر جنگ کے جو ہے ہم جیسے آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ تو مختلف اوقات میں یہ ہوتا رہا ہے، غزوہ تبوک بھی ہو سکتا ہے، شاید غزوہ خیبر کے موقع پر بھی یہ ہوا تھا، بائیکاٹ ہوا تھا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ ہم ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ سب سے بڑی جو پاورفل طاقت ہے نا، وہ کلمہ ہے۔ کلمہ کی بنیاد پہ ہمارا ملک بنا ہے، اور آج ہم دیکھیں ہم کس اسٹیج پہ آ گئے ہیں۔ ہم ان کے نام لینے والے ہیں، ان کے غلام نوکر ہیں، 313 جو تھے، بے شک ہم ان کے نوکر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ، صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، آج وہ ہماری بہن بھائی ایسے لاوارث پڑے ہیں، کل کو یہ ہمارے اوپر بھی وقت آنے والا ہے، بے شک، اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آ جائے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے آج ہم ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو